رات کا پرہول سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا کہ سبھی انسان اور چرند پرند دن بھر کے معمولات سے تھک کر گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ سڑکیں تقریباً ویران پڑی تھی۔ شہر کے پوش علاقے میں ایک محل ایسا بھی تعمیر تھا جو اپنی مثال آپ تھا۔ ارد گرد بنی کوٹھیوں میں سب سے نمایاں دیکھنے والے اسے ستائش نظروں سے دیکھتے اور اس کے مکینوں کی قسمت پر رشک کرتے آگے بڑھ جاتے۔ اس محل نما گھر کے اندر جا کر دیکھیں تو ہر طرف اندھیرا پھیلا نظر آئے گا، خوف دلاتا ہوا اندھیرا، وحشتناک خاموشی اتنی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی محسوس کی جا سکے۔ لانج میں صرف ہلکی سی روشنی تھی جو ملحقہ باورچی خانے کی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ لانج کے درمیان میں زمین پر ایک بے حس و حرکت سایہ دکھائی دے رہا تھا، کسی انسانی وجود کا معلوم ہوتا تھا، شاید ایک نسوانی وجود۔ وہ وہاں موجود ایک صوفے پر براجمان تھی۔ اچانک اس وجود میں حرکت ہوتی ہے اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر کسی کمرے کی جانب چلی جاتی ہے۔ اب وہاں کوئی سایہ نہیں بچا تھا، خاموشی اور اندھیرا پہلے کی طرح برقرار تھا۔ یو آر مائی کوئین، کوئین آف مائی ہارٹ اینڈ مائی سول، بڑے ہی رومانی انداز میں اظہار محبت کیا گیا تھا۔ گیتی نے آئی شیڈو کی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور مسکراتے ہوئے دائیں طرف دیکھا جہاں بستر پر بیٹھا اس کا شوہر اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر فخر و غرور مزید بلند ہو گیا۔ ہر روز کی طرح آج بھی شہروز ایک نئے انداز میں اظہار محبت کر گیا تھا، اسے مان بخشا تھا۔ شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، لیکن شہروز کی محبت میں وقت کے ساتھ کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ ابھی باتوں کی وجہ سے اسے خود پر دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی کا گمان ہوتا تھا۔ معلوم ہے، گیتی نے اتراتے ہوئے اسے جواب دیا، جس پر شہروز کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ جی محترمہ، آپ کو تو سب معلوم ہے ہماری محبت میں کتنی تڑپ، کتنی شدت ہے، لیکن پھر بھی خود محبت کا اظہار کرنے میں بہت کنجوسی دکھاتی ہو آپ۔ ہماری تو حسرت ہی ہے کہ کبھی آپ کے منہ سے ہمیں بھی محبت کے چند بول سننے کو ملے۔ شہروز نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اسے کہا، یہ کام مرد کا ہوتا ہے، عورت کا نہیں۔ گیتی نے چڑھانے والے انداز میں کہا، پھر دفعتاً کامدار دوپٹے کو پینس کی مدد سے خود پر سیٹ کرتے ہوئے مصروف سے لہجے میں بولی، ویسے آپ کے انداز سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بہت تجربہ ہے اس کام میں۔ سچ سچ بتائیں کہ میرے علاوہ اور کتنی لڑکیوں کو اپنی محبت کا یقین دلا چکے ہیں آپ؟ توبہ کرو بیگم، توبہ، کیسے الزام لگا رہی ہو مجھ پر؟ میں تو شادی سے پہلے بھی ان سب چیزوں سے بہت دور تھا، اور اب بھی۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ پہلے یہ دل میرا ہوتا تھا اور اب آپ کے نام ہو چکا ہے۔ شہروز نے مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے کہا، ویسے سب بیویاں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، شکی مزاجی۔ شوہر تعریف کرے تب بھی شک اور نہ کرے تب بھی شک، عجیب ذہانیت ہے ویسے۔ شہروز نے تعصب سے اسے گھورا۔ ہاں تو ہر عورت کو ہی ڈر لگتا ہے نا اس چیز سے، کیونکہ محبت کو چھوڑا تو جا سکتا ہے لیکن بانٹا نہیں جا سکتا۔ گیتی کے فلسفیانہ انداز پر شہروز کا کہکہا گونج اٹھا، محبت، میں تمہاری محبت ہوں، چلو آج تم مانی تو صحیح۔ وہ اپنی جگہ اٹھا اور اس تک پہنچ کر محظوظ ہوتے ہوئے بولا، تو وہ بولی، نہیں، میں تو بس ایک جنرل سی بات کر رہی تھی۔ گیتی اپنی خفت پر قابو پاتے ہوئے بولی، اب یہ تم جھوٹ نہ بولو، میں خوب جانتا ہوں تمہیں۔ بھیا، امی کہہ رہی ہیں اور کتنی دیر لگانی ہے، فنکشن شروع ہو گیا ہوگا۔ مسکان جس طرح بغیر نوک کیے بجلی کی سی تیز سے اندر آئی تھی، ویسے ہی اپنی بات کہہ کر باہر بھی جا چکی تھی۔ مسکان کی وجہ سے شہروز کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ اسے جلدی تیار ہونے کی ہدایت دیتا کار کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا، جبکہ گیتی چہرے پر ناگواری کے تاثرات لیے بس دروازے کی سمت دیکھتی رہ گئی۔ نان سینس، ill mannered گرل۔ مسکان کی انہی حرکتوں پر ہمیشہ اس کا خوشگوار موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمبل کو خود سے پرے دھکیلتی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سانسوں کی رفتار معمول سے زیادہ ہو رہی تھی۔ چند پل لگے اسے صورتحال کو سمجھنے میں، پھر اس نے سائیڈ ٹیبل پر رکھی جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا۔ گلاس کو لبوں سے لگائے
वह पानी के घूंट भरती रंजो मलाल की तस्वीर दिखाई दे रही थी। कितने झूठे और धोखेबाज निकले तुम शहरोज। कहते थे कि मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में ना कभी कोई आई ना आएगी, और अब देखो तुम्हारी जिंदगी में मैं कहीं नहीं हूँ। सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, फरेबी, इसीलिए तो मुझे तुम्हारी तरफ से धड़का लगा रहता है। उसने अफसुर्दगी से सोचा। कल रात वह देर तक शहरोज के साथ गुजरे लम्हों की याद में खोई रही थी, इसलिए वह उसे ख्वाब में भी दिखाई दे रहा था। यादें तो हर वक्त ही जहन पर तारी रहती हैं, लेकिन कल फोन पर उसकी आवाज सुनकर उसका दुख मजीद गहरा हो गया था। हिम्मत करते हुए वह बाथरूम जाने के लिए उठी ही थी कि सर में दर्द की शदीद लहर दौड़ गई। वह चकराते सर को थामकर दोबारा बिस्तर पर बैठ गई। गुज़िश्ता रात का वाकया एक बार फिर जहन की स्क्रीन पर ताज़ा हो गया था। हेलो शहरोज, सुन रहे हो ना? जब दोबारा उसके हेलो करने पर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया तो उसने इस तरह भी अंदाज में तीसरी दफा मुखातिब किया। दूसरी तरफ से कुछ देर की खामोशी के बाद सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया गया था। वापस आ जाओ, मैं थक गई हूँ इस खाली महल में तन्हा रहते हुए। अब बस करो, और कितनी सजा दोगे? अपनी माँ के घर चली जाओ। अंदाज लापरवाही लिए हुआ था। क्यों? मैं अपने घर को छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगी, बस तुम वापस आ जाओ, उसने मिन्नत करते हुए कहा। ऐशो इशरत की आदत जो हो गई है, और अब ये घर कहाँ छोड़ा जाएगा? इस बार लहजा अपने अंदर तंज समोए हुए था। कुछ देर दोनों जानिब से खामोशी रही, फिर गीती ने पहल की। तो फिर कब आ रहे हो? तुम्हारे जाने के बाद। ये कहने के फौरन बाद शहरोज ने कॉल काट दी। वक्त की बात है, यही इंसान कभी मुझ पर जान छिड़का करता था, और अब कितना बेगाना हो गया है। कितनी उकताहट और बेजारी से बोल रहा है। कितनी बेजारी थी ना इसके लहजे में। गीती के आसपास हर तरफ मायूसी छाने लगी थी। अप्पी, ये देखें, ये है आपके उनकी पिक, जो आपकी होने वाली सास मोहतरमा आपको दिखा रही थी, और आप बस शर्म से लाल पीली हुई जा रही थी। नजरें उठाकर देखा ही नहीं। मिन्हा ने बेड पर गीती के पास बैठकर मोबाइल उसके सामने करते हुए कहा, जो एक रिसाले की वर्क गर्दानी करने में मसरूफ थी। मिन्हा की आवाज पर गीती ने उसे चौंक कर देखा। पिछले आधे घंटे से वह रिसाला उठाए अपना ध्यान बटाने में मसरूफ थी, लेकिन उसकी ये कोशिश मुसलसल नाकाम जा रही थी। आज जो कुछ हुआ था वह उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। शहरोज के घर वालों का यूं अचानक बिना बताए आना और उसका रिश्ता मांगना उसको हैरत में मुब्तला कर गया था। कुछ दिन पहले ही एक कजिन की शादी में उसने शहरोज को देखा था, और उस वक्त उसके दिल में किसी ऐसे साथी को पाने की ख्वाहिश बेदार हुई थी, लेकिन तब उसे मालूम न था कि उसी इंसान को उसी के साथी के तौर पर चुन लिया गया है। उसने निचला लब दांतों के तले दबाते हुए धीरे से मोबाइल उसके हाथों से ले लिया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।